ٹرمپ انتظامیہ کا پہلا دورہ پاکستان، امریکی محکمہ خارجہ کے عہدیدار سمیت وفد اگلے ہفتے آئے گا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تعاون پر بات ہوگی۔ امریکی وفد پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم میں شرکت کرے گا۔ وفد 8 سے 10 اپریل تک کانفرنس میں شرکت کرے گا۔ امریکی انتظامیہ سے پاکستان میں امریکی کاروبار کے مواقع بڑھانے پر بھی بات ہوگی۔ وفد سینئر پاکستانی حکام سے بھی ملاقاتیں کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور نواز شریف کا دورہ لندن متوقع، ذرائع کے مطابق لیگی قیادت 11 اپریل کو لندن پہنچے گی۔ وزیر اعظم بیلاروس کے دورے کے بعد لندن جائیں گے۔ شہباز شریف 3 دن، نواز شریف 2 ہفتے تک لندن میں قیام کریں گے۔ نواز شریف لندن سے دوبارہ سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کریں گے۔ کئی اہم سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی شیڈول۔ سی ٹی ڈی کی انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی، کوئٹہ کو بڑی دہشت گردی سے بچا لیا۔ سریاب روڈ کے علاقے سے اسلحہ اور گولہ بارود کا بڑا ذخیرہ برآمد، آئی ای ڈیز، خودکار ہتھیار، دستی بم اور گولہ بارود شامل۔ سی ٹی ڈی بلوچستان کا کہنا ہے کہ 24 سے 72 گھنٹوں میں بڑی دہشت گردی کی منصوبہ بندی کی گئی تھی۔ چھاپے کے وقت کوئی دہشت گرد موجود نہیں تھا۔ فوری رد عمل اور پیشہ ورانہ عمل نے ایک تباہ کن حملے کو مؤثر طریقے سے روک دیا۔ پاکستان میں کرپشن کے کھنڈرات کے اوپر ایک عمارت کی تعمیر شروع کی۔ بجلی کی قیمتوں میں 15 سے 16% کمی بڑا ریلیف ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا خطاب، کہا کوئی یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ مہنگائی کی شرح 38 سے 1.5% رہ جائے گی۔ کل امریکہ کی اسٹاک مارکیٹ کریش کی ہے۔ پاکستان کی 1 لاکھ سے زائد پوائنٹ سے آگے گئی ہے۔ مختلف سیاسی پارٹیز کو اکٹھا رکھنا اور معیشت کو ٹرن اراؤنڈ کرنا آسان کام نہیں تھا۔ پاکستان تحریک انصاف میں اختلافات بڑھ گئے۔ پی ٹی آئی رہنما عاطف خان بھی بول پڑے، کہا وزیر اعلیٰ کا میرے ساتھ اختلاف ہے تو ٹھیک ہے، اسد قیصر اور شکیل خان سمیت سینئر رہنماؤں کے خلاف باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ الیمین گنڈاپور کے پارٹی فنڈز کے دعوے کا علم نہیں۔ لیڈرشپ نے کہا ہے کہ اندر کے معاملات سامنے نہ لائیں۔ عاطف خان نے پی ٹی آئی میں فارورڈ بلاک بننے کی بھی تردید کر دی۔ میرے بارے میں بانی پی ٹی آئی سے منسوب غلط خبریں چلائی گئیں۔ پی ٹی آئی رہنما اعظم سواتی کہتے ہیں دسمبر 2022 میں بانی نے مجھے کہا آرمی چیف سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں۔ بانی سے مشاورت کے بعد آرمی چیف کے استاد کے ذریعے رابطے کی کوشش کی۔ آرمی چیف سے عارف الوی کے ذریعے بھی بات کرنے کی کوشش کی۔ ایک ویلاگر کہتا ہے اعظم سواتی 26 نومبر کو کہا تھا میں اٹک جیل میں تھا، علی امین کے ساتھ کھڑا ہوں۔ ملک بھر سے غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کو واپس بھیجنے کا عمل جاری۔ فیصل آباد میں مزید 50 افغان باشندوں کو پناہ گاہ منتقل کر دیا گیا۔ 142 افغان باشندے طورخم روانہ۔ بھاولپور سے 47 افغان شہریوں کو تحویل میں لے کر کیمپ منتقل کر دیا گیا۔ بلوچستان سے 11 افراد پر مشتمل افغان خاندان کی افغانستان واپسی کے انتظامات مکمل۔ افغان باشندوں کو طورخم کے راستے سے ڈیپورٹ کیا جائے گا۔ کراچی میں مبینہ ڈکیتی مزاحمت میں حاملہ خاتون کی ہلاکت کے معاملے کا ڈراپ سین ہو گیا۔ پولیس نے واردات سے متعلق غلط معلومات دینے پر شوہر کو حراست میں لے لیا۔ پولیس حکام کے مطابق معاملہ ڈکیتی مزاحمت کا نہیں، مقتولہ کو 2 روز قبل گھر میں گولی لگی۔ شوہر نے بتایا کہ بیوی کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا۔ جھگڑے کے دوران اس کی بیوی نے پستول سے خود کو گولی ماری۔ گولی لگنے کے بعد شوہر نے گھر سے شواہد مٹا کر گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ مقتولہ کے شوہر سے برآمد اسلحہ بھی غیر قانونی ہے۔ بلوچستان میں کانگو وائرس کا ایک اور کیس رپورٹ۔ کوئٹہ کے فاطمہ جناح اسپتال میں زیر علاج مریض میں کانگو وائرس کی تصدیق۔ اسپتال انتظامیہ کے مطابق 19 سال کے مریض کا تعلق قلعہ سیف اللہ سے ہے۔ کانگو وائرس سے جاں بحق پہلے مریض کا تعلق پشین سے تھا۔ عید الفطر پر شیر شاہ میں سیوریج نالے میں دھماکے سے زخمی 9 عمر لڑکا دوران علاج دم توڑ گیا۔ پولیس کا کہنا ہے سیوریج نالے میں گیس بھرنے کے دوران دھماکہ ہوا تھا۔ 14 سالہ اسد وہاں پر اپنی موٹر سائیکل کے ساتھ موجود تھا۔ پولیس نے ضابطے کی کارروائی کے بعد متوفی کی لاش ورثاء کے حوالے کر دی۔ اسد کی میت رہائش گاہ پہنچنے پر کوہرام مچ گیا۔ خواتین شدت غم سے نڈھال ہو گئیں۔
سعودی عرب نے پاکستان سمیت 14 ممالک پر عارضی ویزا پابندی لگا دی۔ فہرست میں بھارت، بنگلہ دیش، مصر، انڈونیشیا، عراق اور یمن بھی شامل۔ پابندی حج سیزن کے دوران عمرہ، بزنس اور فیملی ویزوں پر لگائی گئی۔ سعودی عرب کی جانب سے ویزا پابندیاں جون کے وسط میں ختم ہونے کا امکان۔ سعودی حکومت نے پاکستان کو باضابطہ طور پر فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ پاکستانی عمرہ ویزا ہولڈرز کو 29 اپریل تک وطن واپسی کی ہدایت۔ اگر امریکہ مذاکرات ہی چاہتا ہے تو دھمکیاں کیوں دی گئیں؟ ایران برابری کی بنیاد پر امریکہ سے بات چیت چاہتا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا دو ٹوک موقف، کہا امریکہ ایک طرف دھمکی، دوسری طرف مذاکرات کی پیشکش کر رہا ہے۔ امریکہ آج نہ صرف ایران بلکہ دنیا کی تذلیل کر رہا ہے۔ امریکی رویہ مذاکرات کے مطالبے سے متضاد ہے۔ امریکی صدر اور مشیر ایلون مسک کی پالیسیز کے خلاف امریکہ سمیت مختلف ممالک نے احتجاجی مظاہرے۔ امریکہ کی 50 ریاستوں کے ساتھ کینیڈا، برطانیہ، فرانس، جرمنی، پرتگال اور میکسیکو میں 1200 مقامات پر احتجاجی مظاہروں کا انعقاد۔ ہینڈز آف کے نام سے ہونے والے احتجاج کے لیے نیو یارک میں بڑی تعداد میں مظاہرین جمع۔ مظاہرین کا امریکہ میں حقیقی جمہوریت کی بحالی اور عوام مخالف پالیسیز واپس لینے کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ کے اداروں کے ماہرین کا پاکستان سے افغان باشندوں کی بے دخلی ترک کرنے کا مطالبہ۔ ماہرین کے گروپ نے بیان میں کہا، پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ فوری طور پر افغان باشندوں کی بے دخلی، حراست اور دیگر سخت اقدامات سے گریز کرے۔ سب سے زیادہ نقصان افغان خواتین، لڑکیوں، نسلی اور مذہبی اقلیتوں، انسانی حقوق کے کارکنوں اور میڈیا ورکرز کو پہنچے گا۔ امریکہ کا جنوبی سوڈان سے تعلق رکھنے والے تمام پاسپورٹ ہولڈرز کے امریکی ویزے منسوخ کرنے کا فیصلہ۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے خبردار کر دیا، کہا ٹرمپ انتظامیہ کسی غیر ملکی کو نکالنا چاہے تو متعلقہ ملک اس کی فوری واپسی یقینی بنائے۔ جنوبی سوڈان کی عبوری حکومت اس اصول کے احترام میں ناکام رہی۔ محکمہ خارجہ جنوبی سوڈان سے تعلق رکھنے والے تمام پاسپورٹ ہولڈرز کے امریکی ویزے منسوخ کر رہا ہے۔ اور نیوزی لینڈ نے پاکستان کو تیسرے ون ڈے میں بھی آؤٹ کلاس کر دیا۔ سیریز میں کلین سویپ کر لیا۔ 265 رنز ہدف کے تعاقب میں پاکستان کی بیٹنگ ایک بار پھر ناکام۔ پوری ٹیم 40ویں اوور میں 221 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ نیوزی لینڈ نے 43 رنز سے فتح سمیٹی۔ بابر اعظم کے